آج اس معاشرے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو بعض ایسے منحوس لوگ ہیں اور ایسے لعنتی لوگ ہیں، اور یہ لعنت اور منحوسیت کا لفظ حدیث میں کن کے لیے ہے؟ جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو شوہر تانا دے رہا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ساس تانا دے رہی ہے، اور یہ تانا ایک دفعہ نہیں، ایک سال میں 365 دن نہیں، 600 دفعہ اس لڑکی کو وہ تانا برداشت کرنا پڑتا ہے کہ تو نے تو جو ہے لڑکی ہی پیدا کری اور ہمیں لڑکے کی امید تھی اور نسل لڑکے سے چلتی ہے۔ اس خناس کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹیوں سے ہی چلی۔ شکر کریں اللہ نے آپ کو اولاد دیا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹی کے ہونے کے کتنے فضائل ہیں، غور سے ان حدیث کو سنیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اناثا، میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہوں بیٹا دوں، یہ میرے اختیار میں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور میں ہوں، اللہ کہہ رہا میں ہوں جسے چاہوں بانجھ کر دوں، نہ بیٹی دوں نہ بیٹا دوں، بھائی اللہ کے اختیار میں۔ اب بیٹی کے فضائل حدیث میں کیا ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ یہ 8 حدیثیں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بیٹیاں، چاہے 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو۔ حدیث میں آتا ہے بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث کہاں کی، یہ بھی سنیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 6 اور حدیث نمبر 17378۔ دوسری حدیث میں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کو برا نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو بیٹی پہ ترجیح نہ دے اور بیٹی کو اذیت مت دے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے اللہ اس شخص کو جنت کا ٹکٹ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اعلان کیا ہے، اور حدیث کا حوالہ بھی غور سے سنیں۔ یہ حدیث ہے المستدرک للحاکم اور حدیث نمبر ہے 7428۔ ایک تیسری حدیث ہے، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل البیت، اے لوگوں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ اچھا، پھر حدیث میں آتا ہے فرشتہ اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتا ہے اور پھر اس کے سر پر فرشتہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک کمزور ننھی جان ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ پھر وہ فرشتہ خوشخبری دیتا ہے کہ جو اس ننھی جان کی پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اب یہ 5ویں حدیث سنیں بیٹیوں کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کی 3 بیٹی پیدا ہو اور وہ ان تینوں کی اچھی پرورش کرے۔ اچھی پرورش کا مطلب اخلاق سکھائے، دین سکھائے۔ یہ نہیں کہ موبائل پرورش کر رہا ہے، پتہ چلا بیٹی آپ کی 2 نمبر نکلی۔ آپ کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ ان کے لیے جو دیندار ماں باپ ہیں اخلاقی بھی پرورش کریں اور روحانی بھی پرورش کریں کہ ان کا دل دماغ گناہوں کی غلاظت سے پاک ہو۔ یہ حدیث ان کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے یہاں 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے اگر وہ اچھی پرورش کرے۔ کہہ لیں کہ جس کی 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہوگی جو 1 بیٹی کی اچھی پرورش کرے۔ اور یہ حدیث کا حوالہ سن لیں۔ یہ حدیث ہے المعجم الاوسط جلد نمبر 4، حدیث نمبر ہے 6199، 6199۔ اب 6ٹھی حدیث غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں، یا پھر جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا پھر جس کی 2 بہنیں ہوں، وہ اس کی اچھی پرورش کرے۔ کہ باپ شاید مر گیا اس لیے بھائی کا لفظ آیا، کہ وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اللہ اس کے لیے بھی جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ لیکن کس کے لیے؟ کہ وہ ان کے معاملے میں حدیث میں آتا ہے اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی پرورش کرے، یعنی ان کا خیال رکھے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کو تانے دے دے کے پرورش کرے، اس کے لیے جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا حدیث کا حوالہ بھی سن لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر ہے 1923۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 7، اس کو بھی غور سے سنیں کہ جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں، حدیث میں آتا ہے وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کی پرورش پر 8ویں حدیث بڑی زبردست ہے، غور سے سنیں۔ اچھا، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 26578۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی 2 بہنوں، باپ مر چکا یا باپ کمزور تھا، بھائی جو ہے آگے آیا، جس نے اپنی 2 بہنوں
یا 2 بیٹیوں، براہ راست باپ جو ہے نا اپنی بیٹیوں کی مدد کر رہا ہے، یا پھر 2 رشتہ دار خواتین. اب ایک بندے کا باپ بہن نہیں ہے لیکن اس کے بعد مال ہے، وہ 2 رشتہ دار خواتین کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ بندہ چاہے وہ باپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ان پر خرچ کرتا رہا. حدیث میں آتا ہے ثواب کی نیت سے اتنا خرچ کیا کہ وہ عورتیں بے نیاز ہو گئی مال کے معاملے میں. مفسرین نے اس کی 2 صورتیں لکھی ہیں، یا تو وہ ان کا نکاح ہو گیا اور وہ نکاح ایسے سے ہوا کہ اب ان مال کا ٹینشن ان سے دور ہو گیا، یا پھر وہ ان پر اتنا خرچ کرتا رہا کہ وہ خود کفیل ہو گئی. تو حدیث میں آتا ہے یہ عمل اس شخص کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے بری ہو جائیں، اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو آپ 2 خاتون کا نکاح کرا دیں، ان کی نکاح میں مدد کریں، اس کا سارا خرچہ آپ اٹھائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے تحت آپ کے لیے جنت کا ٹکٹ لکھ دیا گیا. اور کوشش کریں اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. کتنی ایسی خواتین ہیں کہ ان کے پاس کمزور ہیں، پیسہ نہیں ہے، اور لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی اتنا ہمیں سونا چاہیے، اور وہ عورتیں 30 سال کی ہو گئی، کما رہی ہیں، باپ بھی کما رہا ہے، لیکن جو ہے ان کی حیثیت نہیں ہے. تو جو ایسی خواتین کے لیے مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ یہ عمل اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بے غیرت اور خبیث لڑکی والوں سے گاڑی مانگتے ہیں، موٹر سائیکل مانگتے ہیں، یہ پنجاب میں یہ کچھ زیادہ یہ ہو رہا ہے، بارات واپس لے گئے کہ نہیں بھائی ہم نے تو موٹر سائیکل مانگی تھی آپ نے نہیں دی، عین بارات کے موقع پر واپس جا رہے ہیں. لڑکی والے مجبور ہو گئے ان کو قرضہ لے کر کسی بڑے زمیندار سے کہ میں اپنی زمین بیچتا ہوں، یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اور تم مجھے اتنے پیسے دے دو. ایسا بھی کیا گیا ہے. اس سے رکیں. اور ہمارے پنجاب میں اللہ معاف کرے یہ عمل اتنا عام ہے کہ اللہ کی پناہ الامان و حفیظ. آپ بھکاری ہو جو لڑکی والوں سے مانگتے ہو، آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ کہتے نہیں پہلی اولاد کا خرچہ اس کے والدین اٹھائیں گے. وہ لوگ بے غیرت ہیں کہ جو اولاد کی پیدائش نطفہ آپ کا گیا ہے اور لذت بھی آپ نے لی ہے، اور آپ لڑکی والوں پہ ڈال دیتے ہو کہ بھائی لڑکی والے خرچہ اٹھائیں گے. وہ مرد بے غیرت ہے کہ جو اولاد کی پیدائش پر لڑکی والوں سے کہے کہ بھائی خرچہ اٹھانا آپ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بے غیرتی سے بچائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہم پھیلائیں، شاید کسی لڑکی کا بھلا ہو جائے اور اس کی دعائیں ہمیں مل جائیں. اللہ تعالیٰ ان احادیث پر عمل کرنے اور ان کو پھیلانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، شاداب رکھے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے.